أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تختی نمبر 25 رسم الخط رسم الخط یعنی لکھنے کا طریقہ۔ قرآن میں بہت جگہ الف واو یا لکھے ہوئے ہیں مگر پڑھے نہیں جاتے، ان پر نشان بنا ہوا ہے۔ یہاں پر نشان بنا ہوا ہے لیکن قرآن مجید میں نشان بنا ہوا نہیں رہتا اکثر جگہ۔ بعض جگہ چھوٹا سے گول دائرہ لکھا ہوا رہتا ہے الف پہ، وہ بھی الف پہ چھوٹا سے گول دائرہ لکھا ہوا ہوتا ہے۔ نیچے کے نقشے میں وہ الفاظ لکھ دیے گئے ہیں۔ لفظ انا میں نون کے بعد کا الف کہیں نہیں پڑھا جائے گا، انا کی طرح پڑھیں گے، جبکہ اس پر وقف نہ کریں۔ ہر خانے میں لکھنے کے طریقے کے ساتھ پڑھنے کا طریقہ بھی درج ہے۔ یہ تختی ادھر بھی ہے، تختی کے ختم پہ لفظ انا پر اگر سانس ٹوٹے تو الف پڑھا جائے گا، لوٹا کر پڑھنے پر وہی انا کی طرح پڑھیں گے۔ مطلب لفظ انا پر وقف کریں تو انا پڑھیں گے، اور لوٹا کر پڑھیں تو انا، جیسے وَلَا انا وقف ہوا، لوٹا کر پڑھیں تو وَلَا انا عابد ما عبدتم، اس طرح سے۔ اور قواریر سورہ دہر پہلے والے میں اور لاکنہ میں بھی الف وقف کی حالت میں پڑھا جائے گا۔ سورہ دہر میں پہلے والا قواریر جس پر آیت ہے، اس پر قواریر وقف ہوگا، دوسرے پر اس کے بعد والے پر قواریر وقف ہوگا، اور ملانے پر دونوں جگہ کا الف نہیں پڑھا جائے گا۔ قواریر یعنی زبر کے ساتھ وصل کریں گے، ملا کر پڑھیں گے۔ لکھنے کا طریقہ افَإِن مَاتَ، صحیح پڑھا۔ پڑھنے کا طریقہ افَإِن مَاتَ، لکھنے کا طریقہ لا الہ اللہ، پڑھنے کا طریقہ لا الہ اللہ، لکھنے کا طریقہ ان تبوء، پڑھنے کا طریقہ ان تبوء، لکھنے کا طریقہ من نبأ، پڑھنے کا طریقہ من نبأ، لکھنے کا طریقہ ملائہ، پڑھنے کا طریقہ ملائہ،
لکھنے کا طریقہ، ولا اوضع پڑھنے کا طریقہ، ولا اوضع لکھنے کا طریقہ، ثمود پڑھنے کا طریقہ، ثمود لکھنے کا طریقہ، لتتلو پڑھنے کا طریقہ، لتتلو لکھنے کا طریقہ، لن ندعو پڑھنے کا طریقہ، لن ندعو لکھنے کا طریقہ، لشیء لشیء یا بھی پڑھیں گے، پڑھنے کا طریقہ، لشیء لکھنے کا طریقہ، لیکن پڑھنے کا طریقہ، لیکن یہ بھی یاد رکھیں یہ 15ویں پارے کا ہے، لیکن یہ ملا کر پڑھیں تو لیکن ہوگا، وقف کریں تو لیکن ہوگا۔ دوسرے جگہ باقی قرآن مجید میں لیکن آیا ہے، وہ وصل میں بھی وقف میں بھی نون کے بعد کا الف پڑھا جائے گا، لیکن ہوگا، وصل میں بھی وقف میں بھی، لیکن یہاں پر لیکن وصل میں ہوگا، لیکن وقف میں ہوگا، یہاں پر 15ویں پارے کی بات ہے یہ۔ لکھنے کا طریقہ، لأذبحنہ پڑھنے کا طریقہ، لأذبحنہ لکھنے کا طریقہ، یربوا فی پڑھنے کا طریقہ، یربوا فی لکھنے کا طریقہ، لا الی الجحیم پڑھنے کا طریقہ، لا الی الجحیم لکھنے کا طریقہ، یبلوا پڑھنے کا طریقہ، یبلوا لکھنے کا طریقہ، نبلوا پڑھنے کا طریقہ، نبلوا لکھنے کا طریقہ، بئس الاسم پڑھنے کا طریقہ، بئس الاسم لکھنے کا طریقہ، لا انتم اشد پڑھنے کا طریقہ، لا انتم اشد لکھنے کا طریقہ، سلاسل پڑھنے کا طریقہ، سلاسل لکھنے کا طریقہ، قواریر پڑھنے کا طریقہ، قواریر لکھنے کا طریقہ، ملائہم پڑھنے کا طریقہ، ملائہم لکھنے کا طریقہ، ولا انا عابد ما عبدتم پڑھنے کا طریقہ، ولا انا عابد ما عبدتم لکھنے کا طریقہ، موسیٰ یا کے ساتھ لکھا جاتا ہے، پڑھنے کا طریقہ، موسیٰ الف کے ساتھ پڑھا جاتا ہے،
لکھنے کا طریقہ عیسیٰ یا کے ساتھ لکھا جاتا ہے. پڑھنے کا طریقہ عیسیٰ الف کے ساتھ پڑھا جاتا ہے. لکھنے کا طریقہ زکوٰۃ واو کے ساتھ لکھا جاتا ہے. پڑھنے کا طریقہ زکوٰۃ الف کے ساتھ پڑھا جاتا ہے. لکھنے کا طریقہ صلاۃ واو کے ساتھ لکھا جاتا ہے. پڑھنے کا طریقہ صلاۃ الف کے ساتھ پڑھا جاتا ہے. لکھنے کا طریقہ حیات واو کے ساتھ لکھا جاتا ہے. پڑھنے کا طریقہ حیات الف کے ساتھ پڑھا جاتا ہے. لکھنے کا طریقہ مشکات واو کے ساتھ لکھا جاتا ہے. پڑھنے کا طریقہ مشکات الف کے ساتھ پڑھا جاتا ہے. اس کے اندر خاص طور پہ اس کا خیال کرنا، لکھنے کا طریقہ اصل نہیں، مطلب پڑھنے کے لیے اصل نہیں. لکھنے کا طریقہ لکھنے کے لیے اصل ہے، اہم ہے، لیکن پڑھنے کا طریقہ زیادہ رٹانا طلبہ. لکھنے کا طریقہ کم رٹائیں، 2-4 مرتبہ رٹائیں ٹھیک ہے، لیکن طلبہ پڑھنے کا طریقہ زیادہ سے زیادہ رٹنا چاہیے تاکہ غلطی نہ آئے. لکھنے کے طریقے کو پڑھ لیں، یہ تو غلطی ہو گئی نا لکھنے کے. چونکہ ایسی شکایتیں آ رہی ہیں، لوگ جو ہے شکایت کر رہے ہیں، بعض طلبہ لکھنے کے طریقے کے جیسا پڑھ رہے ہیں قرآن پاک میں، تو یہ شکایتیں موصول ہوئی ہیں. اس لیے مشورہ یہ ہے، ہمارا مشورہ یہ ہے، کم از کم پڑھائیں یہ لکھنے کا طریقہ. 2-4 مرتبہ پڑھ لے تو کافی ہے. اور اصل میں پڑھنے کا طریقہ چاہیے زیادہ سے زیادہ، اس کو 4-5 مرتبہ رٹیں جو لکھنے کا طریقہ ہے، اور 20-25 مرتبہ 50 مرتبہ پڑھنے کا طریقہ رٹیں. اصل یہی ہے، اس میں غلطی نہیں ہونا چاہیے، یہ مشورہ ہے. بئس اسم ایسا لکھا ہوا رہتا ہے، بئس یعنی لام پہ جزم نہیں رہتا، لیکن اصل وہ بئسل اسم ہے، اصل میں وہ، تو اس لیے بئسل اسم پڑھا جائے گا لکھنے کے طریقے میں. لکھنے کے طریقے میں بئسل اسم پڑھا جائے گا لکھنے کے طریقے میں. اور پڑھنے کے طریقے میں بئسل اسم، بئسل اسم پڑھیں گے. اصل یہی ہے. بعض حضرات لشائن پڑھتے ہیں، یہ صحیح نہیں. لشائن یعنی یا کو بھی ملا لینا چاہیے. اور یہاں پہ مداں کا قاعدہ نہیں ہوگا، یعنی مد متصل منفصل ایسا کچھ نہیں ہوگا. الفی نہیں پڑھا جا رہا نا، افا اماتا بس اتنا کافی. یہاں پہ الف مدہ ہے نا، اور حمزہ آ رہا بعد میں، اس طرح سے مدوں کا قاعدہ یہاں پر نہیں ہوگا، بلکہ یہ صرف سمجھانے کے لیے پڑھایا جا رہا ہے. اصل میں الف پڑھا ہی نہیں جائے گا تو پھر مد کا قاعدہ کہاں سے گیا؟ تو اس لیے مد وغیرہ نہیں کرنا چاہیے یہاں پہ. مطلب ہجے بھی نہیں کرنا، مد وغیرہ کا مطلب ہجے بھی نہیں کرنا. لکھنے کے طریقے کے ہجے بھی کرنا وقت ضائع کرنا ہے، سمجھیے. مطلب مقصود ہی نہیں ہے نا، مقصود ہی نہیں ہے، وقت ضائع کرنا ہے. لہذا
پڑھنے کے طریقے کے ہجے کر سکتے ہیں، قواعد پوچھ سکتے ہیں، تھوڑا فرق ڈفرینٹ کیا ہے وہ ذہن نشین کرا سکتے ہیں۔